چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ پشاور ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس تعینات۔ جسٹس روزی خان بلوچستان ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس مقرر۔ جسٹس جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس تعینات۔ جسٹس منصور علی شاہ کا جوڈیشل کمیشن اجلاس پر اعتراض، کہا 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ پہلے ہونا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر کا بھی جسٹس منصور علی شاہ کی رائے سے اتفاق۔ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ اجلاس کل دوبارہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن کو تاحال مصدقہ عدالتی فیصلہ نہیں ملا۔ ذرائع کا کہنا ہے جے یو آئی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی نئی درخواستوں کے بعد دوبارہ سیٹوں کا کوٹا طے ہوگا۔ مہنگی چینی نے زندگی میں کڑواہٹ بھر دی۔ لاہور میں چینی کی قیمتیں کم نہ ہو سکی۔ پرچون میں فی کلو چینی 190 روپے تک دستیاب۔ فی کلو برانڈڈ چینی 200 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ ہول سیل میں 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 8,950 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ کراچی میں بھی چینی کی قیمتوں میں اضافہ۔ ایک ہفتے میں ہول سیل میں فی کلو چینی 2 روپے مہنگی ہو گئی۔ فی کلو چینی 173 روپے سے بڑھ کر 175 روپے کی ہو گئی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے تیزی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان۔ حصص کی خرید و فروخت کے دوران 100 انڈیکس 1,28,000 سے زائد کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 2,170 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ نیا مالی سال اچھی خبر اور معاشی میدان میں اہم پیش رفت سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس کے بلند ترین سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار۔ امید کرتے ہیں نیا مالی سال ملک کی معیشت میں بہتری کی جانب ہوگا، ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ کاروباری برادری اور سرمایہ کاری کا اعتماد ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے۔ مخصوص نشستوں کی بحالی کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس۔ ممبران کمیشن، قانونی ٹیم اور متعلقہ ونگز کے حکام شریک۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر قانونی ٹیم کی بریفنگ۔ الیکشن کمیشن 76 مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کو حلف لینے سے روک دیا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کی درخواست پر جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ آئندہ سماعت تک ممبران سے حلف نہ لیا جائے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس عتیق شاہ کو پشاور ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس تعینات کر دیا گیا۔ اسلام آباد، سندھ، بلوچستان کے مستقل چیف جسٹسز پر غور جاری۔ ہائی کورٹس کے سربراہان کی تقرری پر سفارشات مرتب کی جائیں گی۔ پاکستان نے جولائی 2025 کے لیے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے عالمی ذمہ داری انکساری اور عزم کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ یو این چارٹر، عالمی قوانین اور کثیر الجہتی پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ سلامتی کونسل کو مؤثر، بامقصد اور بروقت فیصلوں کی طرف لائیں گے۔ 2 اعلیٰ سطح کے اجلاسوں کی صدارت کروں گا۔ پہلا امن و سلامتی پر اور پرامن تنازعات کے حل پر ہوگا۔ دوسرا اجلاس اقوام متحدہ اور OIC کے درمیان تعاون پر مبنی ہوگا۔ ثانیہ سوات کے پیش نظر فلیش فلڈنگ سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کے اہم فیصلے۔ PDMA کی جانب سے ایمرجنسی سروسز اور DCs کو مراسلہ جاری۔ سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالہ، DG خان اور راجن پور میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ۔ انتظامیہ کو بھیجے گئے مراسلے میں فلیش فلڈنگ کی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات کی ہدایات۔ دریاؤں، نہروں، برساتی نالوں اور رود کوہیوں کے طرف پکنک پوائنٹس کی نشاندہی کی ہدایت۔ مونسون سیزن کے دوران دریاؤں، نہروں، برساتی نالوں اور پکنک پوائنٹس پر نہانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ ہائی رسک پکنک مقامات پر وارننگ کے سائن بورڈز آویزہ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔
اسلام آباد راولپنڈی میں اطراف میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور نالہ لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 15 فٹ تک پہنچ گئی۔ واسا راولپنڈی نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ آزاد کشمیر باغ اور گرد و نواح میں بھی بادل برس پڑے۔ سیالکوٹ، نارووال، وزیر آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی ریم جھم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں اسلام آباد، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض مقامات پر مزید بارش کا امکان۔ ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ 5 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ دریا سواق میں ڈوبنے والے بچے کی تلاش کے لیے آپریشن 5ویں روز بھی جاری۔ دریا میں ڈوبنے والی سیالکوٹ کی فیملی کے 12 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی۔ دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا دوبارہ آغاز ابھی تک نہ کیا جا سکا۔ گزشتہ 2 روز میں دریا کنارے سے 25 سے زائد تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ مانسیرا میں دریائے کنارے غیر قانونی تجاوزات کے ہٹانے کے لیے ضلع انتظامیہ کا آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ قصور، اکاڑا، مرید کے کاموں کی شیخوپورہ میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا۔ شہری دفاتر اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کی شدت 4.4، مرکز ساؤتھ ویسٹ لاہور اور گہرائی 25 کلومیٹر تھی۔ اسلام آباد میں 14 برس سے زیر التواء ماڈل جیل کے تعمیر کے منصوبے پر کام تیز۔ 2 بیرکس مکمل، چیک پوسٹ اور مرکزی واچ ٹاور تکمیل کے قریب پہنچ گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا زیر تعمیر ماڈل جیل کا دورہ، مختلف حصوں کا معائنہ، تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کو رواں برس مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن، کہا دن رات کام کر کے تعمیراتی سرگرمیاں ہر صورت مقررہ مدت میں مکمل کی جائیں۔ لکی مروت میں ڈیوٹی پر جاتے ہوئے 2 ٹریفک پولیس اہلکار شہید۔ دہشت گردوں نے لونگ خیل سڑک پر ٹریفک پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی مذمت، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا شہید ٹریفک اہلکاروں کے سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹریفک اہلکاروں نے شہادت کا عظیم رتبہ پایا۔ شہداء کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حیدرآباد میں سی ٹی ڈی نے محرم الحرام کے دوران تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ تھانہ نسیم نگر کی حدود سے 3 دہشت گرد گرفتار، دیسی ساختہ 5 کلو وزنی بم برآمد۔ گرفتار دہشت گرد مختلف نوعیت کی کیسز میں مطلوب تھے۔ 5 محرم الحرام ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں داخل کیا۔ ان کے زوما کے درمیان یزید کے بھجوائے ہوئے تحائف تقسیم کیے۔ یہ تحائف 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے۔ انہیں دعوت دی کہ وہ کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں عمر سعد کی مدد کریں۔ اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری۔ صہیونی فوج کے حملوں میں 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی اور شمالی علاقوں میں 62 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ سٹی کے ساحل پر واقع البقاء کیفے کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے میزائل حملے میں فلسطینی خاتون آرٹسٹ، فوٹو جرنلسٹ سمیت 33 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں معروف فلسطینی آرٹسٹ فرانس السالمی، فوٹو جرنلسٹ بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 56,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ پاکستان کا غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خاتمے کے لیے فوری اقدام کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے UN سیکریٹری جنرل کی رپورٹ سفاکی کو ناقابل برداشت قرار دیتی ہے۔ غزہ میں خاندانوں کو بار بار نقل مکانی پر مجبور کیا گیا۔ غزہ میں غذائی قلت کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یونیسیف بارہا خبردار کر چکا، غذائی قلت تشویشناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد 6,500 سے زائد جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے غزہ کی صورتحال کا ذمہ دار حماس کو قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں حماس نے ہتھیار نہیں ڈالے اور مغویوں کو بھی رہا نہیں کیا۔ ٹرمپ کی سربراہی میں مارکو روبیو قوت سے امن کی پالیسی پر کاربند ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران مزید کہا امریکہ غزہ میں سیز فائر کے لیے کوششیں کرتا رہے گا۔
G7 वज़राए खारजा का इसराइल ईरान जंग बंदी की हिमायत का अयादा। G7 वज़राए खारजा का ईरान और मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक मुश्तरका बयान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जामे, काबिल तस्दीक और देरपा मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक कंबोडियन वज़ीर आज़म के साथ फ़ोन कॉल लीक होने का मामला। थाईलैंड की अदालत ने वज़ीर आज़म को मुअत्तल कर दिया। थाईलैंड के 36 सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। थाई मीडिया के मुताबिक थाईलैंड की खातून वज़ीर आज़म ने साबिक कंबोडियन रहनुमा से फ़ोन पर गुफ्तगू में फ़ौज पर तनकीद की थी। भारतीय रियासत तेलंगाना के फार्मा प्लांट में खौफनाक धमाका, हलाकतों की तादाद 37 हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके में जख्मी 15 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। हुकाम का कहना है मजीद 27 मुलाजमीन के मलबे तले दबे होने का खदशा। धमाके के वक्त 108 मुलाजमीन फैक्ट्री में मौजूद थे। फार्मा प्लांट में धमाका रिएक्टर फटने से हुआ था। सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का 783वां उर्स बहिश्ती दरवाज़ा आज नमाज मगरिब के बाद खोला जाएगा। मुल्क भर से ज़ायरीन की पाकपतन में आमद का सिलसिला जारी। और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे हो गई। डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा होकर 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए 23 पैसे फी लीटर का इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 184 रुपए 43 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2 रुपए 50 पैसे कार्बन लेवी आयद की गई।